بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہوں اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھی طرح سے دھیان دے کر سنیے ان باتوں کو اور اینڈ تک سنیے، اللہ کے واسطے اچھی طرح سے دھیان دیجیے۔ اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی ماننا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی ماننا ہے اور اس کے حکموں کو بھی ماننا ہے۔ وہ لوگ جو زمانے جاہلیت میں تھے، وہ برائی میں لت پت پڑے ہوئے تھے، ان کے اندر ہر طرح کی برائی تھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ حق لے کر کھڑے ہوئے، جب دعوت حق لے کر کھڑے ہوئے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یا پھر میں گواہی دیتی ہوں کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد ان پر یہ فرض ہو جاتا کہ پہلے اگرچہ وہ بت پرست تھا تو ابھی وہ بت پرستی چھوڑ دیں گا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گا۔ پہلے وہ زانی تھا، پہلے وہ شرابی تھا، تو اسلام میں آ جانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ زناکاری چھوڑ دیں گا، وہ شراب چھوڑ دیں گا۔ پہلے وہ دھوکے باز تھا، پہلے وہ جو کچھ بھی کرتا تھا، اسلام میں آنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ یہ سب چھوڑ دیں گا۔ پہلے وہ ظلم کرتا تھا، زمانے جاہلیت میں وہ ظلم کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ یہ سب چھوڑ دیں گا۔ پہلے وہ جو دھوکے دیتا تھا، بعد میں وہ دھوکے نہیں دیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے کے بعد۔ زمانے جاہلیت میں جو بھی برائی میں ملوث تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ہر وہ برائی کو چھوڑ دیں گا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، اس ڈیفرنس کا، اس فرق کا، یہ جو فرق ہے اس فرق کا نام اسلام ہے۔ پہلے لوگ جو زمانے جاہلیت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر لبیک کہنے کے بعد، حق کا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ یہ سب چھوڑ دیں گے۔ ہمارا کیسا ایمان ہے، اللہ رحم کرے ہمارے اوپر۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک بھی کہتے، اور سوچو صرف زبان سے یہ اقرار کر لینا کہ ہم مانتے، یہ نہیں، اللہ کے حکموں کو ماننا پڑے گا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے واسطے اچھی طرح سے اس بات کو سمجھیے، جو بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد، آپ کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ سب، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کر کے بتائے، برائی کو بھلائی میں بدل کے بتائے۔ آج ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے، اللہ کے واسطے بات پر دھیان دو۔ ہمارے سب کے دل کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے کو، ہم اتنا سا کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتے، نہ خود کو چبھے نہ ہمارے بچوں کو چبھے۔ اچھی طرح سے سمجھو، عمل کے اوپر غور نہیں کرتے، ہمارے عمل کیسے کافرانہ عمل ہے۔ اللہ کے واسطے غور کرو، یہ فرق تھا اسلام کا۔ غور کر کے دیکھو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غور کر کے دیکھو، ان لوگوں کا یہ عمل تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ قرآن پاک کی 10 آیتیں تلاوت کرتے، پھر اس پہ عمل کرتے، جب تک عمل نہ کر دیتے باقی کا نہیں پڑھتے تھے قرآن، پہلے عمل کرتے 10 پہ، اس کے بعد میں دوسری آیتیں پڑھتے۔ اللہ کے واسطے غور کر دو، ہمارا عمل بہت تھوڑا ہے، ہم معاملات میں پیچھے، ہم معاشرات میں پیچھے، ہم عبادات میں پیچھے، ہم اخلاق میں پیچھے، ہر بات میں پیچھے۔ یہ وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل ہے،
اللہ کے واسطے میری باتوں میں غور کرو، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ اور شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو اور دعاؤں میں ہم کو یاد رکھو۔